خیر میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا اس سے میری کسی طریقے سے جان چھڑوا دے۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی، عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے، وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا۔ کہانی آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن یہ کہانی ایسی درد بھری کہانی ایک لڑکی کی اپنی زبانی آپ سنیں گے، آپ روئے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ اور یہ اس کہانی کو شیئر کرنا اس وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے گھر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس وقت صرف ہمارے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں معاشی طور پہ کچھ مسائل بگڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسائل بگڑنے کی بہت بڑی وجہ ہماری بدعملیاں ہیں، اور خاص طور پہ جب سے موبائل آیا گناہوں کی کثرت ہو گئی، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف حالات ہیں جی، کبھی زلزلے، کبھی اولے، کبھی سمندری طوفان، کبھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، تو اللہ پاک کی طرف سے مختلف حالات آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ثانی نہیں کر رہے، ان کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور اس کے ذریعے گھر گھر میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہیں، وہ اس سے انشاءاللہ توبہ کریں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے، ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک لڑکی شہزادی نام کی کہتی ہے میری شادی ایک ان پڑھ شخص سے ہو گئی اور میں پڑھی لکھی۔ ہاں، یہ آج کل تعلیم کا بھی بڑا فتنہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلوا کے ایک عجیب چیز بنا دیتے ہیں۔ تو سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا، جو رنگ برنگے ڈرامے اور فلموں میں دیکھتی رہتی تھی، ویسا ہی میں چاہتی تھی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمر سے ہو گئی۔ اب مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام اتنا اچھا نہیں تھا، خیر میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا اس سے میری کسی طریقے سے جان چھڑوا دے۔ اور وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتہ، میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصے کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصے ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس اب تو طلاق لینی ہے میں نے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے اور محنتی ہے اور حلال کمانے والے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے تو کیا ہوا، باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا کوئی گالی دی؟ لیکن بس میں طلاق لینے پر مصر تھی، میں نے جھوٹ بولا وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے بس، ورنہ طلاق، اسی شرط پہ میں عمر کے ساتھ جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا اور لمبی سانس کی اور بولا ٹھیک ہے میں شہزادی کو ہر مہینے الگ سے 30,000 روپے دیتا رہوں گا۔ میں نے دل میں گالی دی کیسا کمینہ ہے، دیکھنا میں جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی تو گئی، وہ بیچارہ گھر کے کرایہ، دیگر اخراجات، بجلی، پانی، گیس، بل کا راشن، کھانا، سب کے علاوہ مجھے 30,000 روپے وہ دینا شروع کر دیے اس نے۔ عمر سے جب بھی میں پوچھتی کام کیا کرتے ہو، کہتا بس گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کبھی نہ پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی، عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ کبھی میں کھانے میں مرچیں ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک ڈال دیتی، وہ بیچارہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوش ہو کر سو جاتا، نہ جانے کون سا کام کرتا تھا اتنا کہ تھک کے چور ہو کر آتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی میرے سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک دوست کے ساتھ
کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب سے بڑے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہیں پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کی ہوئی، اور ساتھ روٹی بھی کھا رہا تھا اور سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہ ایک سائڈ پر دکان کے سامنے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سہنا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے بغیر کچھ خریدے گھر واپس لوٹ آیا۔ بہت روئی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا، کچن میں اپنی عادت کے مطابق چلا گیا۔ پلاؤ دے کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دی ہے، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ ہائے کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔ سوچ رہی ہوں میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے تو تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے اس پیار بھرے انداز سے پگھل سی گئی اور دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ آج نہ مجھے کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ کوئی گاڑی۔ اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں میں اور تقریباً اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی شوہروں کے ساتھ یوں لڑنا جھگڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی راضی، بیویاں اپنے شوہروں سے بھی راضی، کوئی ناشکری ناقدری نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کی برکت سے اللہ بھی ان سے راضی تھے، وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور شوہروں کی ناشکری، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا۔ جب وجہ بتلائی تو فرمایا کہ عورتیں یکفرن اللعن و یکفرن العشیر، لعن تان بہت کرتی ہیں، اور دوسرا اپنے شوہر کی ناشکری اور ناقدری بہت کرتی ہیں۔ جتنا مرضی اور شوہر اپنی عورت کے لیے کر دے، جتنا مرضی کر دے، جتنی مرضی مشقت برداشت کر لے، پھر بھی عورت یہ کہے گی، حدیث کے الفاظ ہیں، ما رأیت خیرا قط، ما رأیت خیرا قط، میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو کبھی اس گھر میں سکھ پایا ہی نہیں۔ ہائے ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، اللہ اکبر، کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رأینا ہلال، ہم نے ایک چاند دیکھا، ثم ہلال، دوسرا چاند دیکھا، ثم ہلال، تیسرا چاند دیکھا، مہینوں گزر جاتے،
ما اوقد فی بیت من ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھانجے نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، خالہ جان پھر کیسے گزر بسر ہوتی تھی جب مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، کیسے گزر؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، کھجور کھا لیتی اور پانی پی لیتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر ایسا وقت بھی گزرا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور مل رہی ہے، کھجور بھی پیٹ بھر بھر کے نہیں کھجور پانی پیتے تھے، بلکہ فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور۔ جب پوچھا گیا 24 گھنٹے کی کھجور سے کیا بنتا تھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک کھجور بھی جب ملنی بند ہو گئی پھر اندازہ ہوا وہ ایک کھجور سے بھی کتنی ڈھارس بنتی تھی، لیکن ناشکری نہیں تھی، ناشکری نہیں تھی، ناقدری نہیں تھی۔ اللہ پاک آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے شوہروں کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی پیاری سنت ہے جو اس نقش قدم پہ چلیں گی، ان کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہیں گی۔ کہانی میں کیا کہہ رہی ہے کہ بات بات پر جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں، کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا، ہاں جیسے میں عمر کا اب دیکھ رہی تھی، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے جہاں خود قربان کر دیتے ہیں، اور ہم وہاں ایک دن کیا ایک سانس نہیں لے سکتی جہاں مرد ہمیں سکھ پہنچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محلات میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ اپنے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اور نیت کریں سب کے سب اب کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ ہم نے لاہور کے اور پورے ملک کے، پوری دنیا کے بڑے بڑے گھروں کو بھی دیکھا، اور افریقہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور جھونپڑی جیسے گھروں میں، ایسے گھروں میں بھی ہم گئے جہاں پر گھر کا دروازہ ہم احتیاط سے کھولتے تھے کہیں یہ دروازہ ٹوٹ کر ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے، لیکن ان گھروں میں جو رحمتیں برکتیں برستی دیکھیں، اور ہم نے لاہور کی بڑی بڑی سوسائٹیوں کے بڑے بڑے گھروں میں اندر خون کے آنسو لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور اللہ کو یاد کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ ناشکری ناقدری نہیں ہوتی، اپنے شوہر کا شکر گزار بننے والی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے برائے مہربانی اس کار خیر میں شرکت کیجئے، گھر گھر کی لڑائی کے خاتمے میں ہمارے ادارے کا ساتھ دیجئے اور اللہ رسول کی چاہت کو پورا کیجئے۔ نہ جانے آپ کی شیئر کرنے کی برکت سے اور اس کو سبسکرائب کرنے کی برکت سے اور اس کو لائک کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک خیر پہنچانے اور کتنے گھر اجڑنے سے بچانے کا آپ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔